بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم رب النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم واغفر لنا ذنوبنا وأذهب غيظ قلوبنا وأجرنا من مضلات الفتن ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم افتح لنا مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا واقطعهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين یا رب. اچھا جی، یہ اسلامائزیشن، ریاست کی اسلامائزیشن کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. یہاں پہ رکے تھے، ریاست کا شروع کر دیا تھا. فرمانے کے علی سبیل التسلیم، بغیر کسی تبصرہ بحث کردہ، کیا ریاست خالص جدید ادارہ نہیں؟ تو پہلے بھی عرض کیا کہ ہم ریاست کسی چیز کو اس لیے رد نہیں کرتے کہ وہ جدید یا قدیم ہے. آپ کے سامنے پچھلے 2-3 نشستوں میں تھوڑا سا واضح کرنے کی کوشش کی کہ کیوں بینکاری، اسلامی بینکاری کو رد کرتے ہیں یا اسلامی جمہوریت کو رد کرتے ہیں. تو یہ یعنی آپ کے قضیے کو ہی نہیں مانتے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بالکل بات سمجھی ہی نہیں، بلکہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. کوئی ریاست کو یا کسی بھی چیز کو اس لیے رد نہیں کرتا کہ وہ جدید ہے یا قدیم ہے. یعنی قدیم اور جدید ہمارے ہاں کوئی معیار نہیں ہے، اور جدید جو اصطلاحی معنی ہے وہ پھر ایک الگ چیز ہے. جدید سے جو ہم مراد لیتے ہیں وہ سرمایہ داری ہے. تو سرمایہ دارانہ ریاست کے جو سرمایہ دارانہ اجزاء ہے اس کو رد کرتے ہیں، لیکن سرمایہ داری نے کوئی ریاست کو ایجاد تو نہیں کیا. ریاست تو جو ہے یہ اسی طرح کہنے کا ہے کہ جدید معاشرہ کیا جدید نہیں ہے، اس لیے معاشرے کو بھی رد کر دیں. عجیب غریب بات ہے. یعنی ریاست جو ہے وہ تو ہوگی، وہ کوئی ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اگر آپ نہیں بنائیں گے تو کوئی اور بنائے گا. ریاست جو ہے وہ معاشرے کا لازمہ ہے. جب معاشرہ ہوگا تو ریاست بھی ہوگی نہ کسی نہ کسی حد. یہ مطلب یہ کہ عجیب و غریب. کیا جدید اسٹیٹ اب قدیم اسلامی تاریخ میں موجود رہی ہے؟ اب قدیم اسلامی تاریخ میں مطلب یہ کہ ریاست جو ہے، ابھی میں اس کو پڑھ رہا تھا، کہہ رہے ہیں کیا جدید
اسٹیٹ قدیم اسلامی تاریخ میں موجود رہی ہے۔ جدید اسٹیٹ یعنی جدید ریاست قدیم اسلامی تاریخ میں موجود رہی، یعنی اس سے اس کا جواب اس پہ منحصر ہے کہ جدید ریاست سے آپ کی کیا مراد ہے۔ اگر جدید ریاست سے آپ کی مراد سرمایہ دارانہ ریاست ہے تو وہ موجود نہیں رہی ہے۔ وہ تو سرمایہ دارانہ ریاست 15ویں صدی سے پہلے تقریباً یعنی 16ویں صدی سے پہلے موجود نہیں تھی۔ اس وقت بننا شروع ہوئی سرمایہ دارانہ ریاست، اور وہ بھی جزوی سرمایہ دارانہ ریاست۔ جو مکمل سرمایہ دار ریاستیں ہیں وہ یعنی 20ویں صدی 19ویں صدی کے آخر میں 20ویں صدی میں عرب جو ہے موجود ہے۔ امریکہ یعنی سرمایہ دارانہ ریاست ہے۔ قدیم اسلامی تاریخ میں وہ کیسے موجود ہو سکتی ہے؟ وہ تو مطلب یہ کہ جدید اسلامی تاریخ میں بھی موجود نہیں تھی، نہ جدید یورپی تاریخ میں، یعنی 200 سال 300 سال پہلے یورپ میں بھی موجود نہیں تھی۔ لیکن اس سے آپ یہ نتیجہ کیسے اخذ کر سکتے ہیں کہ ریاست موجود نہیں تھی؟ یہ بھی ایک قسم کی فیلسی ہے، مغالطہ، جیسے ایکویویکیشن کہتے ہیں، فیلسی آف ایکویویکیشن، یعنی آپ رد تو جدید ریاست کو کر رہے ہیں قضیے میں، اور بعد میں کہتے ہیں کہ ریاست ہی کو رد کر دیں۔ یہ تو اسی وقت ممکن ہے جب جدید ریاست، جو بھی جدید کا ہم مانے وہ ریاست کے ہم مانے، تو ایسی کوئی چیز رہی ہے۔ مطلب رسول پاک نے ریاست قائم کی، اس میں کیا شک ہے؟ آپ رسول پاک کی ریاست، مدینہ کی ریاست کو کیسے رد کر سکتے ہیں؟ اس میں ریاست کیا حکومت نہیں تھی مدینہ میں؟ عدالت نہیں تھی؟ انتظامیہ نہیں تھی؟ یہی ریاست ہے۔ پولیس نہیں تھی؟ فوج نہیں تھی؟ ان میں سے کون سی چیز نہیں تھی؟ مقننہ جو ہے وہ غیر سرمایہ داروں ریاستوں میں نہیں رہی ہے، کیونکہ تقنین کا جو کام ہے وہ فقہا کا ہے، اور جب شارع خود موجود ہے تو اس وقت فقیہ کی جو ہے ضرورت نہیں ہے، شارع کے شاگرد ہیں سارے، شارع خود موجود ہے، وہ تشریح کرتا ہے۔ عدالتیں موجود ہیں، جج قاضی موجود ہیں۔ قاضی القضات تو رسول پاک خود ہیں، اور دوسرے جو قاضی آپ نے بنا کے بھیجے دوسری جگہوں پہ، مثلا حضرت علی کو یمن میں بھیجا، حضرت سعد بن معاذ کو یمن میں بھیجا قاضی بنا کے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جدید اسٹیٹ تو قدیم اسلامی تاریخ میں موجود نہیں تھی، لیکن اس سے آپ نے یہ نتیجہ کہا اخذ کیا کہ اسٹیٹ ہی موجود ہے۔ تو قدیم جدید اسٹیٹ تو قدیم اعتبار میں موجود نہیں تھی، لیکن قدیم اسٹیٹ موجود تھی، اور پھر ہر دور میں لوگ جو ہیں نئی ریاست بناتے ہیں۔ مثلا ابھی میں ایک کتاب کے بارے میں پڑھ رہا تھا، اس کتاب کا میں ٹائٹل نوٹ کرتا ہوں یہاں، یہ کتاب ہے بٹوین دا ٹو ورلڈس، اس کے آتھر جو ہیں جمال کفتار، میرا خیال نام ہے اس کا، جمال کفتار۔
کفادہ یہ ترکی زبان میں یہ جو سے ہے یہ جیم کس طرح لکھتے ہیں چھ اس طرح ہوتا ہے چھ سی کے نیچے ٹلڈی لگا دیتے بہرحال تو یہ اس کتاب کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کتاب میں وہ کہتے ہیں بٹوین دا کنسٹرکشن آف دا آٹومن اسٹیٹ عثمانی ریاست عثمانیوں نے اپنی ریاست قائم کی وہ ایک خاص ریاست تھی دوسری ریاستوں سے وہ مماثلت بھی تھی اور اس سے مختلف بھی تھی تو یہ نہیں معلوم ہے قدیم ریاست یہ جدید ریاست ان میں جو قدر مشترک ہے کہ دونوں ریاستیں تو یعنی ایک منیمم کم از کم چیز ہوتی ہے جو ریاست کو ریاست بناتی ہے لیکن اس کے لیے میکسیمم تمام شرائط کا پایا جانا ضروری نہیں ہے ورنہ کوئی میکسیمم شرائط ہوتی ہیں کسی چیز کی اس لحاظ سے تو مطلب منیمم شرائط ریاست کی کیا ہیں اس میں مطلب انتظامی منیمم جو کم از کم شرط اسٹیٹ کے لیے وہ یہ ہوتی ہے انتظامی اہلکار اور جو اس بات کی استطاعت رکھتے ہوں کہ وہ معاشرے پر یا لوگوں کے گروہ پر نظریاتی غلبے کو قائم رکھ سکیں اور نافذ کر سکیں اور جس قسم کا نظریاتی غلبہ ہوگا اسی قسم کی وہ ریاست ہوگی اس لحاظ سے وہ اسلامی ریاست ہو سکتی ہے وہ سرمایہ دارانہ ریاست ہو سکتی ہے وہ بادشاہت ہو سکتی ہے وہ عیسائی ریاست ہو سکتی ہے وہ تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کا نظریات اس لحاظ سے مطلب ریاست کی اگر ہم تعریف کرنا چاہیں تو اس منیمم معنی میں تو وہ یہ ہے کہ ریاست کے لیے جو منیمم شرط ہے وہ انتظامی ہے اس کے پاس قوت ہو اور وہ معاشرے پر نظریاتی غلبہ جو ہے نافذ کر سکے اور قائم رکھ سکے اور ظاہر ہے یہ انتظامیہ جو ہے اس کی مدد کے لیے دوسرے ادارے بھی درکار ہوتے ہیں جس میں آپ فوج اور پولیس تو انتظامیہ کے ایک لحاظ سے اس میں عدالت ہوتی ہے اس میں حکومت ہوتی ہے عمومی معنی میں اور اس میں ایک قانون ہوتا ہے اور قانون اب کہاں سے بنے گا وہ اس کے مختلف اور اس میں علماء ہوتے ہیں جو کیونکہ نظریہ علماء یعنی اسکالرس کا وغیرہ وغیرہ تو یہ اس کا ساتھ دیتے ہیں لیکن کسی انتظامیہ جس میں یہ قوت ہو کہ وہ معاشرے پہ جو ہے اپنا نظریاتی غلبہ قائم کرے اور رکھ سکے اس کے بغیر جو ہے ریاست لیکن یہ کہ اس کے بعد ریاست کی کیا تفصیلی صورت ہوگی اس میں مختلف ریاستیں مختلف ہو سکتی ہیں اور رہی ہیں اور رہیں گی اچھا علی سبیل تسلیم بغیر کسی تبصرے اور بحث کے عرض ہے کہ کیا ریاست خارج جدید ادارہ نہیں ہے کیا جدید اسٹیٹ قدیم اسلامی تاریخ میں موجود رہی ہے جس طرح کمپنی کی ایک لیگل پرسن ہے کیا ریاست اس طرح لیگل پرسن نہیں ہے
اس میں بھی یعنی لوڈڈ کوشچن ہے، اس میں بھی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کمپنی کو اس لیے رد کرتے ہیں کہ وہ لیگل پرسن ہے. نہیں، کمپنی کو اس لیے صرف محض اس لیے رد نہیں کرتے کہ وہ لیگل پرسن ہے. کمپنی کو اس لیے رد کرتے ہیں کہ اس کا جو مقصد وجود ہے وہ سرمایہ کو جمع کرنا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں. لیگل پرسن کی محض لیگل پرسن ہونے کی وجہ سے رد نہیں کرتے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے نجی ملکیت جو ختم ہوتی ہے، اس لیے رد کرتے ہیں کمپنی کو، ان کارپوریشن کو. اگر کمپنی سے مراد ہے، کمپنی کو رد نہیں کرتے، کارپوریشن کو. تو یہ بھی مطلب مغالطوں کا یہاں بھی وہ ایک ہے، تو اس میں بھی کئی مغالطے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن یہ کہ دوبارہ اس کو کر دیتے ہیں تاکہ یہ بار بار لوگ اپنے ذہن صاف کرنے کے لیے. یعنی کمپنی کو رد نہیں کرتے، کمپنی کو تو رد ہی نہیں کرتے، کارپوریشن کو رد کرتے ہیں. کارپوریشن کو اس لیے رد نہیں کرتے کہ وہ لیگل ہے یا پرسن ہے. ٹھیک ہے جی، لیگل پرسن ہے، یہ کوئی ضروری نہیں. لیگل پرسن ہونے کی وجہ سے رد نہیں کرتے، محض اس لیے رد کرتے ہیں کہ اس کا مقصد وجود جو ہے بڑھوتری برائے بڑھوتری ہے، جو جس کو تکاثر آپ کہتے ہیں، اور وہ اس کی موجودگی میں نہ اسلامی شخصیت پنپ سکتی ہے، نہ معاشرہ، نہ ریاست. اس لیے رد کرتے. دوسرے اس لیے رد کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں وہ نجی ملکیت ختم کر دیتے ہیں. نجی ملکیت جو ہے وہ ساری اسلامی معیشت اور ذمہ داری اور اخلاقیات کی بنیاد ہے. یہ دو وجوہات ہیں مین جس کی وجہ سے اس کو رد کرتے. اس لیے نہیں رد کرتے کہ وہ لیگل پرسن. دوسرا اس میں یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ریاست کو لیگل پرسن ہم مانیں. یعنی شخص سے قانون ہم ریاست کو لیگل اینٹیٹی مان سکتے ہیں، شخص ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو قانون شخصی یہ لوگ مانتے ہیں تو یہ ان کی جو انسان پرستی ہے اس سے نکلتا ہے. ہمارے نزدیک تو مطلب یہ ہے کہ انتق اللہ الذی انطق کل شیء، یعنی ہر چیز کو اللہ نے نطق دی ہے. انتقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو ہر چیز کو اللہ نے نطق دیا ہے. تو ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے انسان پرستی کا. رسول اکرم نے فرمایا کہ احد جو ہے ہم سے محبت کرتا ہے. تو مطلب یہ کہ ہمارے لیے تو ریاست کو مطلب لیگل پرسن ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات، اس کو لیگل اینٹیٹی ہم مان سکتے ہیں. یا لیگل اینٹیٹی بھی ریاست کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے وہ حل نکال سکتے ہیں جو پچھلی بار میں نے بیان کیا تھا. مطلب یہ کہ یہ مسئلہ جو ہے ریفرنشلز کا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لیگل پرسن یا لیگل اینٹیٹی کے ہونے کے نتیجے میں کوئی ریاست جو ہے وہ غیر اسلامی نہیں ہو جاتی. نہ مطلب سرمایہ داری کو، کمپنی کو ہم نے اس لیے رد کیا ہے کہ وہ لیگل اینٹیٹی ہے. اچھا جی، اسٹیٹ کا خالص مغربی ادارہ کیوں کر اسلامی بن؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ اسٹیٹ جو ہے خالص مغربی ادارہ ہے. اور ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ مغربی ادارے جو خالص مغربی ادارے جو ہے اسلامی نہیں بن سکتے. یہ بھی ہم نے کبھی نہیں کہا. اسلامی جمہوریت جو اسلامی بینکاری مغربیت کی اسلام کاری ہے، لیکن جدید ریاست کو اسلامی ریاست میں ڈالنا اسلامی انقلابی نہیں. جدید ریاست کو تو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، اسلامی ریاست کو کام کرنا چاہتے ہیں، یہ الگ بات ہے. ہم کوئی جدید ریاست کی اسلام کاری نہیں کر رہے. انقلابی جدوجہد کا مطلب ہے دو چیز، مثلا پاکستانی ریاست
کو تتر بتر کرنا. اب وہ جدید ریاست ہے یا قدیم ہے یہ آپ کیونکہ پاکستان جو ہے ایک سرمایہ دارانہ ریاست ہے. سرمایہ دارانہ ریاست کو اور اس طرح وہ اس کی جگہ ایک نئی ریاست قائم کرنا جو اسلامی ریاست ہوگی. اسلامی ریاست کا مطلب نہیں ہے کہ اس میں کوئی مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی خطا سے پاک ہوگی. یہ تو مطلب آپ لوگوں کے خیالات ہیں کہ اسلامی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی کمی اور نقص ہی نہ ہو. جیسے اسلامی فرد جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، اسلامی معاشرہ خطا کا پتلا ہے، اس لیے اس طرح اسلامی ریاست بھی نقائص کا مجموعہ ہے. تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ کوئی خلفائے راشدین کے معیار تک واپس جانا تو ناممکن ہے. یعنی امام مہدی کی بھی خلافت جو ہوگی میرا خیال ہے وہ خلفائے راشدین کے معیارات کے ہو یا نہ ہو، واللہ عالم. لیکن ہماری تو نہیں ہوگی. تو مطلب یہ ہے کہ جیسے طالبان نے اسلامی ریاست قائم کی ہے، وہ پرانی ریاست اس کو ختم کی ہے، نئی ریاست قائم کی ہے، نئی فوج قائم کی ہے. ایرانیوں نے بھی یہی کیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایرانیوں کی جو اسلامی ریاست ہے وہ اس میں اخطاء نہیں ہے، یا طالبان کی جو اسلامی ریاست. تو ہم تو ریاست کی اسلام کاری، ہم نہ ریاست کی اسلام کاری کر رہے ہیں، نہ جمہوریت کی اسلام کاری، نہ سرمایہ داری کی اسلام کاری، تینوں کو رد کرنا. لیکن ریاست کو رد کرنا اور جمہوریت کو رد کرنا اور سرمایہ داری کو رد کرنا یہ مختلف سطح کی چیزیں، کیونکہ سرمایہ داری کو رد کرتے ہیں فی نفس ہی، جمہوریت کو رد کرتے ہیں فی نفس ہی. ریاست کو فی نفس ہی رد نہیں کرتے، کیونکہ ریاست جو ہے فی نفس ہی رد نہیں کرتے. ریاست کو اس لیے رد کرتے ہیں کہ وہ سرمایہ دارانہ ریاست ہے اور اس کی جگہ جو ہے اسلامی ریاست. تو ریاست اور جمہوریت ایک سطح کی چیزیں نہیں ہیں. تو جمہوریت سرمایہ داری جو ہے یہ نظام حیات ہیں. ریاست جو ہے ایک فنکشنل چیز ہے، ایک عمل، ایک فنکشنل چیز ہے، اور اس کی جو وہ اسی طرح ہے کہ جسم جو ہے کافر کا بھی جسم ہے، مشرک کا بھی جسم ہے، سرمایہ دار کا بھی جسم ہے، مسلمان کا بھی جسم ہے. یہ اس طرح کی چیز ہے. یعنی ایک طرح کی مکمل طور پہ تو فطری نہیں ہے، لیکن اسی طرح کی فطری چیز ہے جس طرح کی معاشرہ جو ہے فطری چیز. تو یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے اور ریاست یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ معاشرہ اور ریاست نہ ہو. تو مطلب یہ کہ ریاست اور جمہوریت اور سرمایہ داری ایک سطح کی چیزیں نہیں ہیں. اس لیے ان کے احکام بھی ایک نہیں ہو سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ ریاست کی اسلام کاری کر رہے ہیں، نہ جمہوریت کی اسلام کاری کر رہے ہیں، نہ سرمایہ داری کی اسلام کاری کر رہے ہیں. سرمایہ دارانہ ریاست کو بالکل ختم کر کے اس کی جگہ ایک نئی ریاست قائم کرنا، اس کو انقلاب کہتے ہیں. اسلام کاری، ریاست کی اسلام کاری کا رد کرتے ہیں. وہی اسلامی جمہوریت کا رد کرنے کا مطلب ہی ریاست کی اسلام کاری کو رد کرنا ہے. اسلامی بینکاری کو رد کرنے کا مطلب ہی ریاست کی اسلام کاری کو رد کرنا. مطلب یہ کہ یہ جو شخص یہ چیزیں لکھ رہے ہیں اس کو مطلب اس کی استطاعت ہی نہیں ہے ان مسائل کو سمجھنے کی. یعنی اس سے بالکل ظاہر ہے کیوں اس مسئلے پہ لکھ رہے ہیں، اور اپنی یونیورسٹی کی اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی جو ہے نام جو ہے اس کو جو ہے اللہ. یہ مطلب ہمارا حال ہے اور برہان میں شائع ہو رہا ہے. اپیرنٹلی یہ علماء کا رسالہ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. کیا جدید ریاست کی حیات عناصر اسلام اساس میں اسلام کار فرمایا؟ ہم نے تو کوئی نہیں کہا جدید ریاست، اس کو کار فرما کرنا چاہتے ہیں، اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں. اسی لیے اسلامی بینکاری اسلام کی اصلاحات کا استحضاء اسلامی ریاست اصلاح نہ صرف قابل قبول بلکہ اس کے لیے اسلامی انقلاب جو ایک لازمی اصل ہے.
کیا کوئی ایسی تم کے بعد مغربی اداروں کی اسلامائزیشن کی کوشش مغرب سے مربوبیت اور بعد کی اسلام کاری عین شریعت؟ دیکھیں نا، پہلے بھی کہہ دیا، جمہوریت تو کوئی ادارہ نہیں ہے، وہ نظام حیات ہے، اس میں ادارے بھی ہیں، نہ سرمایہ داری کوئی ادارہ ہے، یہ نظام حیات ہے۔ اور جمہوریت اور سرمایہ داری کو رد کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ مغربی ادارے ہیں یا نہیں ہیں، اس کا ان کو رد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اسلامی اقدار کے منافی ہیں، یعنی سرمایہ داری جو ہے تکاثر کو جنم دیتی ہے، تکاثر پر مبنی ہے اور تکاثر کے جواز پر مبنی ہے، اور بینکنگ جو ہے جو اس کی ادارتی شکل ہے، اور جو اسلامی بینکاری جو ہے وہ عملی طور پہ بھی اور نظری طور پہ بھی ان چیزوں سے ڈیل نہیں کرتی، اور یہی جمہوریت کا بھی۔ کہہ رہے ہیں جدید ریاست جو ہے جمہوریت کی ماں ہے، مطلب جمہوریت تو 1000 سال سے موجود ہے، جدید ریاست جو ہے ایبسلوٹ ریاستیں تھی، وہ جمہوری ریاستیں، جدید ریاست جو قائم ہوئی وہ جمہوری ریاستیں، تو مطلب 1960 تک جو ہے جمہوری ریاستیں پوری نہیں بنی تھی۔ ماں مسلمان لوگ، اس کی بیٹی جمہوریت مسلمان، مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جدید ریاست کی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جدید ریاست سے آپ کی سرمایہ دارانہ ریاست مراد ہے تو سرمایہ دارانہ ریاست کو بھی ہم رد کرتے ہیں، مطلب نہ ماں کو مانتے ہیں نہ بیٹی کو مانتے ہیں، مطلب یہ کہ ہم تو اپنے جو ہے اسلام کو مانتے ہیں، اور اسلامی فرد، معاشرہ، ریاست، اسلامی فرد، معاشرہ اور ریاست۔ اب آپ یہ کہہ دیں کہ اب اسلامی فرد کی تشکیل کر رہے ہیں، اسلامی معاشرے کی تشکیل کر رہے ہیں، تو یہ تو مغربی معاشرے کی آپ مغربی معاشرہ ہے تو اسلامی معاشرہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بھی مغربی آ گئے ہیں کیونکہ آپ معاشرے کی بات کریں، یہ جو ہے مطلب مقولات جو ہیں، کیٹیگریز ہیں، ان کا مکس اپ، بالکل یہ معلوم حقیقت ہے جدید کے بغیر جمہوریت کا کوئی عملی مطلب نہیں۔ جدید ریاست سے اگر آپ کی مراد سرمایہ دارانہ ریاست ہے تو یہ بات صحیح ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ آپ نے کیسے نکالا کہ ریاست ہی نہیں ہوگی؟ یہ تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ جدید ریاست بیٹی اور ماں، جدید ریاست جمہوریت کی ماں ہے۔ اگر اس سے یہ مطلب ہے کہ ریاست کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن ریاست کے بغیر جو ہے اسلامی نظام بھی نہیں چل سکتا۔ تو جدید ریاست اگر جمہوریت کی ماں ہے تو اس جدید ریاست کو ختم کرنا ہے اور اس کی جگہ اسلامی ریاست قائم کرنی ہے، جس میں جمہوریت نہیں ہوگی، اس میں خلافت ہوگی، جیسے طالبان نے کیا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ خلافت کی طرف ایک قدم ہے، وہ اسلامی عمارت ہے، اور وہ جو افغانستان میں اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے اس سے آگے درجے کی ریاست ہے جو ایرانیوں نے قائم کی، جو اسلامک ریپبلک ہے۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ کہاں سے آپ نے اخذ کیا کہ اسلامی ریاست جو ہے وہ سرمایہ دارانہ ریاست ہے، یا کیونکہ سرمایہ دارانہ ریاست
کو ہم رد کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اسلامی ریاست کو بھی رد کرنا چاہیے۔ اگر جدید ریاست جو ہے وہ جمہوریت کے مائیں اور آپ جمہوریت کو رد کرتے ہیں تو جدید ریاست کو بھی رد کریں، لیکن اس سے یہ نتیجہ کہاں سے نکلا ہے کہ آپ ریاست کو ہی رد کریں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے مطلب بس میں ہی نہیں ہے کہ ریاست کو رد کریں، ریاست تو ہمیشہ رہے گی۔ اصل سوال ہے یہ کس قسم کی ریاست آپ قائم کریں گے، اسلامی یا کفر کی، یہی دو۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا جو ہے آپ کے پاس آپشن نہیں ہے۔ آپ کے پاس آپشن ہے کہ جمہوریت کو رد کریں، آپ کے پاس آپشن ہے کہ اسلام کو رد کریں نعوذ باللہ، یا کفر کو رد کریں۔ یہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ ریاست کو رد کریں۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ ریاست کو رد کرنے کی مطلب یہ کہ اونچے محلوں میں رہنے والے لوگ جو ہیں، اپنی ہوائی باتیں کرنے والے، وہ بھی ریاست کے اندر ہی رہتے ہیں، ریاست کو مطلب ریاست کے حکم کے اندر رہتے ہیں، اس کو ٹیکس دینے پہ مجبور ہے۔ یہ کچھ نہ کچھ، یعنی آپ پہاڑوں میں بھی چلے جائیں تو ریاست کا کچھ نہ کچھ اثر تو ہے۔ بہرحال یہاں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین۔